چلیں آج ایک ایسے مسئلے کو حل کرتے ہیں جو امتحانات میں سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، ڈیفیوژن اور آسموسس کا فرق۔ ایک اندازے کے مطابق 90% طلبہ ان دو کانسیپٹس کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ مشکل لگتا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بہت عام سی کنفیوژن ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اتنے سادہ سے سوال پر آخر نمبر کٹتے کیوں ہیں؟ امتحان میں بس اتنا ہی تو پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفیوژن اور آسموسس میں فرق لکھیں، لیکن اکثر طلباء کے نمبر یہیں پر کٹ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے چلیں اپنے پہلے سراغ سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیفیوژن آخر ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو ڈیفیوژن کا مطلب ہے کسی بھی قسم کے ذرات کا زیادہ کانسنٹریشن والی جگہ سے کم کانسنٹریشن والی جگہ کی طرف جانا۔ یہاں سب سے اہم بات ہے کسی بھی قسم کے ذرات۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈیفیوژن کے لیے کسی سیمی پرمیبل میمبرین یعنی جھلی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، صرف پانی کے ساتھ نہیں۔ جیسے کمرے کے ایک کونے میں پرفیوم سپرے کریں تو اس کی خوشبو کا پورے کمرے میں پھیلنا، یہ ڈیفیوژن کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفیوژن تو واضح ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوراخ کی طرف، یعنی آسموسس کو سمجھتے ہیں۔ آسموسس صرف اور صرف پانی کے مالیکیولز کی حرکت ہے، اور یہ حرکت ہمیشہ ایک سیمی پرمیبل میمبرین کے آر پار ہوتی ہے۔ تو یہاں دو شرطیں لازمی ہیں، ایک تو صرف پانی اور دوسرا ایک میمبرین کا ہونا۔ اس کی سب سے عام مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل، جب کشمش کو پانی کے گلاس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پھول جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پانی کے مالیکیولز میمبرین کے ذریعے کشمش کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہی تو آسموسس ہے۔ چلے ہم نے دونوں کانسیپٹس کو تو سمجھ لیا، لیکن امتحان کے پریشر میں انہیں یاد کیسے رکھا جائے؟ تو اب دیکھتے ہیں وہ ایک ناقابل فراموش ترکیب جو سب کچھ آسان کر دے گی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ امتحان کے دوران اسے بالکل ٹھیک کیسے یاد رکھا جائے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو یہ رہی وہ آسان سی ترکیب، ڈی سے ڈیفیوژن اور ڈی سے ڈرائی پارٹیکلز، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ ڈیفیوژن میں کوئی بھی ڈرائی یعنی خشک ذرات جیسے گیس یا ٹھوس شامل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف پانی ہی ہو۔ اور ترکیب کا دوسرا حصہ او سے آسموسس اور او سے اونلی واٹر یعنی صرف پانی۔ بس کتنا آسان ہے نا؟ جب بھی پانی اور میمبرین کا ذکر ہو سمجھ جائیں کہ یہ آسموسس، اور جہاں کسی بھی ذرات کی حرکت کی بات ہو وہ ڈیفیوژن ہے۔ اس آسان سی ترکیب کے ساتھ اب کنفیوژن سے نکل کر پورے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امتحان میں اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ ڈیفیوژن میں کوئی بھی ڈرائی پارٹیکلز ہو سکتے ہیں اور میمبرین کی ضرورت نہیں، جبکہ آسموسس میں اونلی واٹر یعنی صرف پانی شامل ہوتا ہے اور میمبرین لازمی ہے۔ یہ فرق اب بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ اور یہ رہا امتحان کے لیے ایک بہت قیمتی مشورہ۔ اگر مختصر جواب والا سوال آئے تو صرف 2 قدم اٹھانے ہیں۔ پہلے اس کی بنیادی تعریف لکھیں اور پھر ایک واضح سی مثال دے دیں۔ اس سے پورے نمبر ملنا یقینی ہو جائے گا۔ تو لیجئے، اب یہ کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو گیا ہے۔ اب کبھی بھی ڈیفیوژن اور آسموسس میں الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ علم اب ذہن میں بالکل پختہ ہو چکا ہے۔ اور اس بات کو بالکل پکا کرنے کے لیے کہ یہ ہمیشہ یاد رہے، ایک آخری سوال، کشمش کا پانی میں پھولنا ڈی کی مثال ہے یا او کی؟ ذرا اس ترکیب کو ذہن میں لائیں، اونلی واٹر، جواب بالکل صاف ہے۔